دین است حسین دین پناست حسین سردار ندار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یا حسین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اس مالک الملک کی جس کی رحمتوں سے نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے ہمارا دامن بھرا ہوا ہے، جس کی رحمت کا فیض کبھی رکتا نہیں. اللہ پاک سب کو اس سے حصہ عطا فرمائے. آپ الحمدللہ کافی دیر سے یہ مجلس قائم ہے. آپ نے ہمارے بہت المقام جناب صوفی وصفا جناب صوفی محمد اکرم صاحب مدثر سے آپ نے ذکر بھی سنا، دوسرے دوستوں نے بھی ذکر کیا، تمام کا تعارف بھی کرایا گیا. ویسے تو یہ مجلس میں دیکھ رہا تھا کہ 2 بجے ختم ہوتی ہے، مگر آج 2 بجے سے بھی ٹائم اوپر چلا گیا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹائم میں سب سے پہلے آتا تو ٹائم مجھے پہلے ملتا. آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیوں بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، بڑے بندے کا ہر جگہ پہ کوئی حساب نہیں، کیونکہ اس لیے میں ملوانی آپ کی تو تعارف آپ نے تمام کا سنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ الحمدللہ یہ محفل ہوتی ہے. ویسے کسی کی تعریف کرنا کہ یہ علماء کا یا ہمارا یہ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ویسے کسی کی تعریف کی تھی اے آئندے اے آئندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر کوئی خصوصیت نہ ہونا اس کی تعریف کرنا اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال. اگر ایک بندے کمال ہے جس کو قاضی صاحب بڑے باکمال انسان ہیں، انہیں اے کمال ہے قاضی صاحب ہے کچھ بھی نہیں. اس لیے تعریف وہ کی جائے کہ جو بندے کے اندر جو حیثیت ہو. الحمدللہ یہ کبیر صاحب کی میں تعریف نہیں کر رہا، یہ ایک سادہ سے انسان ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ تم تعریف کرے یا ان کا نام کو لے یا نہ لے. ویسے اخلاص راستے محبت والے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام کو ہمیشہ یہ بلاتے نہیں. یہ دیکھو کم از کم میرا خیال ہے 18 سال یا 16 سال مجھے آتے ہوئے صوفی صاحب ایک دن بھی کسی محفل کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں یہ نہیں کہ کسی محفل کے اندر نہ آئے. انہوں نے کا دامن نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے اخلاص، یہ ہوتی ہے محبت. یعنی ہر مقام کے اوپر یہ تمام الحمدللہ یہ بیٹھے ہیں شبیر صاحب دوسرے کاموں کو چھوڑ کر آتے ہیں. اخلاص ہے، ایک محبت ہے، اس وجہ سے یہاں بیٹھے رہتی ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اس دعا یہ ہے اس محبت کو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے. میں نے قرآن پاک فرقان حمید کی زیادہ ٹائم نہیں رہتا، مجھے پتہ ہے ٹائم ہو چکا ہے. صرف 1-2 بات اس قرآن پاک کی. یہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے یہ 10ویں پارے کی آیہ کریمہ ہے، سورت توبہ کی یہ آیت طیبات ہے. اس آیت طیبات کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نباؤں سے بنا ہے جس کا معنی غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے. اللہ تجھے اللہ تجھے میں قرآن پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ کیا کرو. اللہ تجھے کافی ہے. بچہ کو نیچے گرے نا میں یہ کہتا ہوں حسبی اللہ. پرانے زمانے عورتیں نہیں کہتی، پرانے زمانے ماما کہ حسبی اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کامل اتباع کرنے والے مومن بھی تجھے کافی ہیں۔ بے شک معلوم ہوا، پتہ چلا ماسٹر صاحب کہ اللہ کے سوا بھی کوئی مددگار ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو اللہ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ نے یہ تو کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سوا میں جو ہے مجازی طور پہ وہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ صدیق تو بھی میرا مرید ہے، اے عثمان غنی تم بھی میرا مرید ہے، علی تم بھی میرا مرید ہے، طلحہ تم بھی میرا مرید ہے، سب کو کہا تو میرا مرید ہے، فاروق اعظم کو کہا تو میری مراد ہے۔ کیوں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے فرمایا تو میری مراد ہے۔ ایک ہوتا ہے جی مرید، ماشاءاللہ آپ بھی مرید ہیں، آپ کے یہ مرید ہوں گے ہیں الحمدللہ سب کے۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید ہے چاہنے والا، مرید ہے چاہنے والا، یہ اپنے پیر کو چاہتا ہے۔ سلیم صاحب وہ اپنے پیر کو چاہتا ہے، ہر بندہ اپنے پیر کو چاہتا ہے۔ ایک ہے مراد جس کو چاہا جائے، ایک ہے مراد صوفی صاحب جس کو چاہا جائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو چاہا، فرمایا کہ فاروق اعظم تیرے لیے میں نے دعا کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے دعا کیا تھی، یہ دعا کا سب دیکھو کہ تلوار لے کر چاہتے کہ سرکار دو عالم کو یعنی قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے چلے، مگر نگاہ مصطفیٰ نے رخ موڑ دیا۔ نگاہ مصطفیٰ نے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثری بدل دیتے ہیں، تقدیریں محمد کے غلام اکثر جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے تھے ستارے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا، اللہ میں تیری بارگاہ میں سے فاروق اعظم کو مانگتا ہوں۔ بڑے خوش قسمت ہے جن کو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، ایسا مانگا یا اللہ اس کو آنے کی وجہ سے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اس دی وجہ نہ اسلام کو قوت ہے، اس دی وجہ نہ دیکھو نا یہ ایمان ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو قوت دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ہے، فاروق اعظم سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر لگے امیر حمزہ نبی پاک کے چاچا جان ہے، بڑے جوان ہے، بڑے طاقتور ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سامنے سے سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی بلا آ رہی ہے، سامنے سے وہ بڑی بلا آ رہی ہے، ان کے ہاتھ کے اندر بڑی تلوار ہے۔ فرمایا کہ چاچا جان بلا نہیں بلکہ تمہارے نبی کی دعا آ رہی ہے۔ فرمایا بلا نہیں، نبی کی دعا آ رہی ہے، اسی بلا سمجھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے، امام الانبیاء بی کبریا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، جب میاں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے کہا کہ جبریل عرض کیا اللہ حکم فرما دو زمین کو پر میرے محبوب علیہ السلام کے پاس جاؤ اور یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر جاؤ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جناب جبریل آیت کریمہ لے کر آئے،
جناب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح زمین کے اوپر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، زمین کے اوپر لوگ تمام خوش ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم ایمان لا چکے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آسمان کے اوپر بھی خوشی منائے کہ سیدنا فاروق اعظم ایمان لا چکے ہیں۔ آسمان کے اوپر بھی خوشیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شہیدان کربلا۔ دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آل بیت کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آل بیت کوئی سید بیٹھا نہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں یہ سیدوں کو بھی سیدنا فاروق اعظم کا احسان ہے، فاروق اعظم کا احسان ہے آل بیت کے اوپر۔ آپ کہیں کیسے؟ دیکھو حضرت امام زین العابدین سے یہ سلسلہ چلا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہر بانو کا نکاح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فاروق اعظم نے کیا ہے۔ یہ ایران کی شہزادی ہے، یہ بادشاہ کی پوتی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم نے جب نگاہ ماری کہ یہ بھی شہزادہ ہے، یہ بھی شہزادی ہے، تو آپ نے کسی نے کہا نہیں اپنے بیٹے سے نکاح کرنے، فرمایا نہ یہ میرا بیٹا اس قابل نہیں، بلکہ سیدنا امام حسین یہ شہزادے ہیں، یہ بھی شہزادی، اس کا میں نکاح کرتا ہوں۔ ان کی اولاد سے امام زین العابدین ہوئے، امام زین العابدین کی اولاد سے آگے یہ سلسلہ جو چلا یہ آل بیت کا، یہ ان کی اولاد سے چلا ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ فاروق اعظم کا ان سیدوں کے اوپر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو نکاح کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے یہ سلسلہ آگے چلایا۔ یہ سلسلہ چلنا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ دوسروں کا سلسلہ بچوں سے چلتا ہے، میرا سلسلہ میری بیٹی سے چلے گا، یہ تو چلنا تھا۔ اس لیے آل بیت کا مقام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، دوسرے نہیں جانتے تھے۔ ایک آپ ممبر کے اوپر تشریف فرمائیں، امام حسن امام حسین آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نانے کا ممبر ہے، فرمایا کوئی شک نہیں یہ تمہارے نانے کا ممبر ہے، یہ انہی کا ممبر ہے، مگر تیرے نانے نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کہا تم ہمارے غلام ہو، فرمایا ہم تمہارے غلام ہیں۔ امیر مومنین ہونے کے باوجود، اتنی طاقتور ہونے کے باوجود پھر بھی آل بیت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوئی ہے۔ اس نسبت سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ تمام وہ بیان کر رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی عظمت بھی بیان کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت خوب